بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے اسلام کا قبول کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو سنائیں، آپ تمام سے گزارش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے نہ تمہاری راحت کی۔ کہنے لگا جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا کہ اشارہ ہو اور اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوستو، یہ ہیں وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب تھا تب بھی گالیاں کھائی، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم، یونان، ایران، مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ آپ ہمیشہ مسکرانے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح کیسا ہے؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپ بھاگا، دڑکی لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحن مسجد پر آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل ہے، مثالی ہے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔